اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو سورۃ فاتحہ مکی صورت ہے اور موجودہ ترتیب میں پہلی ہے اور نزول کے اعتبار سے پانچویں ہے۔ تو حمد کے بارے میں مختصر بات ہو گئی تھی نا۔ حمد اور شکر اور مدح تینوں ہم معنی ہیں۔ مدح اور شکر حمد میں صرف یہ فرق ہے کہ مدح ہوتا ہے غیر اختیاری میں اور حمد ہوتا ہے اختیاری اور غیر اختیاری دونوں میں۔ مدح ان صفات اور کمالات کے لیے استعمال ہوتی ہے جو غیر اختیاری ہے، اور حمد عام ہے، اختیاری اور غیر اختیاری تمام خوبیوں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ اور شکر صرف نعمت کے بدلے میں، کسی خوبی کے بدلے میں، کسی کمال کے بدلے میں وہاں ادا کیا جاتا ہے۔ حمد اور مدح کا تعلق زبان سے ہے اور شکر زبان سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ساری تعریفیں تب ترجمہ کو جب الف لام استغراق کے لیے ہو، اور جب الف لام جنس کے ہو تو کہ مطلق کے تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، مطلق اور جنس سے تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، چاہے بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے بلا واسطہ، بلا واسطہ۔ جب انسان اور بندہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لیتا ہے تو یہ تعریف بلا واسطہ ہے۔ لیکن جب بندہ کسی مخلوق، کسی انسان کسی کی تعریف کر لیتا ہے، وہ اگرچہ ظاہری طور پر تو بندہ کی تعریف ہے، اس مخلوق کی تعریف ہے، لیکن حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ جو وصف اور وہ خوبی اور کمال کی وجہ سے جو بندہ تعریف کرتا ہے وہ کمال بھی اللہ نے عطا فرمائے، وہ خوبی اللہ نے عطا کر دی۔ آپ کسی عالم کے علم کی تعریف کرتے ہو، کسی بہادر کی شجاعتی کی تعریف کرتے ہو، کسی سخی کے کہیں سخاوت کی تعریف کرتے ہو، کسی کے حسن کی تعریف کرتے ہو، کوئی بھی خوبی ہو، اب ظاہری طور پر تو اس آدمی کی تعریف ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ وہ خوبی اور وہ کمال، شجاعت و بہادری، دلیری، علم، سخاوت بھی کس نے دی؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بھی ظاہری طور پر اس کی تعریف ہے، حقیقت میں اللہ کی تعریف، لیکن بالواسطہ، بالواسطہ بندے کے توسط سے، مخلوق کے توسط سے کوئی اصل بندہ کس کی تعریف کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی۔ تو حقیقتاً اور مجازاً ہر اعتبار سے ساری خوبیوں کو مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ رب، میں بتا رہا ہوں چونکہ یہ عوامی درس نہیں ہے، میں صیغوں کی تحقیق آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ آجو، رب یہ تربیت سے مشتق ہے، اور تربیت کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، بیضاوی میں۔ رب تربیت سے، اور تربیت کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ، ایک چیز کو اس کے کمال تک پہنچانا، شیئا فشیئا، آہستہ آہستہ۔ جیسے بچے چھوٹا ہوتا ہے نا تو ماں باپ تربیت کر لیتے ہیں، ماں دودھ پلاتی، اسے گندگی صاف کر لیتی، اس پیار کر لیتی، باپ اس کے لیے کپڑا لاتا ہے، دیگر چیزیں لاتا ہے، تو ماں باپ اس کی تربیت کرتے آہستہ آہستہ آہستہ، وہی جا کے آگے چل کر رستم اسفندیار بن جاتا ہے پھر، اور پھر کہتا ہے کہ ہم چنا دیگر نیست لن تری مثلی۔ یہی بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، جب بڑا ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ شیئا فشیئا، آہستہ، تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، تفسیر بیضاوی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آہستہ 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 بچے جوانی کمال کو پہنچا نا، جوانی کو، اب کہتے کہ ہم چنا دیگر نیست لن تری مثلی، سمجھ رہے ہو؟ پھر سب کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ تو رب یہ تربیت سے، لیکن یہاں رب مانے مربی کا ہے، یہ صیغہ صفت یاد رکھنا،
رب صیغہ صفت ہے جیسے عدل اور سوم ہے، اور بعض حضرات فرمائے کہ صیغہ اسم فاعل ہے، اصل کا راب ہے، اور کثرت استعمال کے لیے حسن کلام کے لیے الف کو حذف کیا گیا، لیکن صحیح ہے کہ صیغہ صفت ہے اور بمانے مربی کی. یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مجازاً مخلوق کے لیے بھی ہے. رب المال اور رب السلام وغیرہ کہا جاتا ہے نا. رب الارض، انہو ربی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا عزیز مصر کے بادشاہ کا انہو ربی احسن مثوائے، تو وہاں رب مجازی معنی حقیقت نہیں. تو یہاں رب صیغہ صفت ہے یا اسم فاعل ہے، دونوں ترکیب صحیح ہے، اور بمانے مربی کی، بمانے مربی تربیت کرنے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، خوشی دینے والا، ابتدا سے انتہا تک پہنچانے والا، رب العالمین. لیکن عرف میں اگرچہ یاد رکھنا لفظی تحقیق میں یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا، لیکن عرفاً یہ رب العزت کے خاص ہے. عرفاً اور ماحول میں اب یہ صیغہ کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. عجمی عرف میں رب کے اطلاق مخلوق کے لیے نہیں ہوتا. اب کسی کا کہ میرا رب ہے، دیکھو تیرے دان چھوڑ دے گا یا نہیں. عرب میں لغوی حساب سے اس کا اطلاق مخلوق پر ہو جاتا ہے، رب السلام، رب الدار، رب المال وغیرہ. لیکن عرف میں بالخصوص ہمارے عجم میں نا یہ کس کے لیے استعمال ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اب کسی کو کہ میرا رب ہے، نہیں مانتے لوگ. رب بمانے کس کا ہے؟ خالق اور مالک کا ہے، رزاق کا ہے، بمانے معبود کا ہے. وہ صرف کس کی خاصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. الحمدللہ، ساری تعریفیں، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے رب العالمین. آگے اوصاف ہے نا، رب صفت اول، رحمان صفت ثانی ہے، رحیم ثالث ہے، مالک چوتھی صفت ہے. یہ ساری صفات تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے اور تخصیص کے لیے. جو پالنے والے ہیں جہان کا، عالمین جمع عالم کے، عالم کے بارے میں علامہ بیضاوی نے اور دیگر مفسرین بہت تحقیق کی، اور صرف جار اللہ نے کشاف میں. حاصل ان کا یہ ہے کہ اللہ کے سوا سب عالم ہے، اور وہ عالم کی تعداد کتنی؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو. عالم الانس ہے، عالم الجن ہے، عالم الملائکہ ہے، عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت. بس جو اللہ کے سوا جتنے مخلوقات ہیں، چاہے عرشی ہے یا فرشی، زمینی ہے یا آسمانی، جاندار ہے یا بے جان ہے، سب کے ہیں اللہ تعالیٰ کے مخلوق، سب عالم میں شامل. تو عالم کے دماغ سے وہ اللہ تعالیٰ. مفسرین نے بہت تحقیق کی، علامہ مالوسی نے، صاحب بیضاوی نے، اور جار اللہ اور دیگر کے ہیں محققین نے. اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم ما سوی اللہ تعالی، اللہ کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں، چاہے جاندار ہے، بے جان ہے، مطیع ہے، فرمان بردار ہے، ملکوتی ہے، سماوی ہے، ارضی ہے، عرشی ہے، فرشی ہے، سب اللہ کے موقع ہیں مخلوق، اور سب عالم میں شامل. سب کے پرورش کرنے والے وہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ زندگی دینے والا وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے، خوشی دینے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے. کیسے کھلاتا ہے پلاتا ہے. اور اس کے مخلوقات کے تعداد وما یعلم جنود ربک الا ہو. عام طور پر تو مفسرین 18,000 بتا دیتے ہیں. کتنے؟ 18,000. یہ تعداد چون صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، اسے کمزور روایت ہیں. بس اصل یہ جو اللہ نے خود فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، اصل گنتی و اصل تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم. سب کو پالتا ہے، حیوانات کو، چرند کو، پرند کو. جنگلوں میں جا کے دیکھو، پہاڑوں میں جا کے دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. سمجھ رہے وہ انسان کے وہاں گمان نہیں ہے. انسان چلو اپنے لیے کچھ کر لیتا ہے، کہیں ڈاکہ ڈالتا ہے، کہیں رشوت لیتا ہے، کہیں بھیک مانگتا ہے، کچھ کر لیتا ہے. اور حیوانات کو دیکھو، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دشت و دیابانوں میں، جہاں دور دراز تک کسی کی آبادی کے نام نشان نہیں، وہاں بھی پانی میں میسر ہے، گھاس چارہ ہر چیز میسر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ سب کو پالنے والے وہی ہے رب العالمین. قبروں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، متی کو بھی دیتا ہے، عاصی کو بھی دیتا ہے.
مرد کو بھی اور عورت کو بھی، مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی، حیوانات کو بھی، انسان کو، چرند و پرند، سب کو اللہ، جن اور انس سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا دے دیتا ہے، سب کو پالنے والے وہی ہے، سمجھ گئے؟ تو آگے صفات ہوئی جو جب اتنے کام کرنے والے تو عبادت کے لائق بھی ہوئی نا، الحمدللہ رب العالمین۔ چانچہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے امام دابت الا اللہ رزق ہے نا، اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے روح المانی میں 12ویں پارے کے شروع میں، کہ اللہ تعالیٰ کیسے کھلاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر آ رہے تھے تو انسان ایسے جب سفر میں کہیں جاتا تو پیچھے فکر ہوتی نا اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے، پتہ راشن کا کیا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسے ہمارے جو مرکب مفید ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے نا کلاس میں، مرکب مفید مجھے بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے ادھر پیچھے تو خیال تو ہوگا پتہ نہیں راشن کیا ہوگا، پتہ نہیں، یہ فطری چیز، انسان سفر میں جاتا تو پیچھے بال بچوں کی فکر ہوتی ہے، خاص جو مرکب مفید حضرات ہوتے دونوں بہت فکر ہوتی ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام جب تشریف خیال آ کہ پیچھے بچے ہیں، وہ بھی جنگل میں چھوڑ کر گئے تھے، ان کا راشن کا کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا۔ اگرچہ انبیاء کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہو، لیکن ظاہری اسباب کے تحت دنیا چلتی اسباب پہ، کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن اسباب کے تحت۔ تو خیر اللہ تعالیٰ علی ما فی الصدور ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو فکر ہے نا بال بچوں کے، یہاں قریب میں پتھر ہے اس پہ لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ماری، ایک اور پتھر نکل گیا، اس پتھر پر اس کو توڑ دو، اور 3 پتھر کے اندر چوتھا پتھر ایک چھوٹا سا کیڑا سے دیکھنا، اور اس کے منہ میں ہری گھاس تھی بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ تھوڑا سا قریب ہو جائیں، یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آپ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ تھے، قریب گئے اور ایسے کان لگا کے ایسے سنا، اور وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، سبحان من یرانی، پاکی ہے اس ذات کے جو مجھے دیکھ رہی ہے، وَيَسْمَعُ کلامی، اور ان جنگلات میں 3-4 پتھر کے اندر جنگل میری بات سن لیتی ہے، وَيَسْمَعُ کلام، وَيَعْرِفُنِي، اور مجھے جانتی ادھر ان پہاڑوں میں جنگلات میں، وَيَرْزُقُنِي، اور ہمیشہ مجھے رزق دیتی، وَلَا يَنْسَانِ، کبھی نہیں بولتی، سبحان من یرانی، سبحان من یرانی، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، وَيَسْمَعُ كَلَامِي، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے یقین واقعی اللہ تعالیٰ آپ کیسے کھلاتے پلاتے، ایسے کہ رب العالمین کیا کہ اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے، سمندری مخلوقات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے نا، ایسے بطور لطیفے کے احادیث ثابت نہیں، ایسے اسرائیلی روایت ہے، بطور لطیفے کے علماء لکھتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بر و بحر کی سلطنت و بادشاہت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ ایک مخلوقات کچھ کھلانا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ آپ کے بس سے باہر ہے، فرمایا کہ نہیں۔ آخر موسیٰ حضرت سلیمان اللہ کے دوست نبی، فرمایا ٹھیک ہے کھلاؤ۔ طویل عرصے تک کھانا تیار ہوتا کہ جن اور ان سب خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ جب کھانا تیار ہو گیا، اب ابتدا کدھر سے ہونی چاہیے؟ سمندری مخلوقات سے، ہاتھی سے، اونٹ سے، زیبرا سے، یا سمندری مخلوقات سے؟ تو فیصلہ یہ ہو کہ پہلے سمندری مخلوقات سے، وہاں سے ابتدا ہونی چاہیے۔ تو ایک مچھلی باہر آ گیا اور منہ کھول دے، فرما کر ڈالو، ڈالتے رہے، اور جتنا پکا گا سب اس نے کھا لیا، اور پھر بھی منہ کھولا ہوا ہے، حل میں مزید و حل میں مزید۔ تو فرما کہ اور بھی چاہیے، کھانا تو ختم ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا یا اللہ وہ تو میرے پاس ہے نہیں، جو کچھ میں نے پکا تو اس نے تو ایک ہی آن میں ختم کر دیا۔
پھر مچھلی نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ 3 دفعہ مجھے دن میں دے دے، 2 دفعہ سمندر کے تہ میں، اس سے ڈبل مجھے دے دیتا ہے، اور آپ نے ایک دن کا رزق میرے بندوں سے نہیں نکلا سکے۔ پھر حضرت سلیمان سمجھ کے واقعی رب العالمین آپ دینے والا، آپ میں کیا انسان کیا کرے دوسرے کچھ نہیں کر سکتے، پالنے والے سارے جہانوں کے زمینی مخلوقات سب کو دے دیتا ہے۔ اور رحمان جو نہایت مہربان ہے، مبالغہ رحمت سے مشتق ہے، اور رحیم نہایت رحم کرنے والا، رحم کرنے اور مہربان۔ رحمان کر ترجمہ رحم کرنے والا، اور رحیم بہت مہربان۔ الفاظ مختلف ایک ہی جگہ، دونوں مادت ایک رحمت سے، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم جزا کے، رب العالمین بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور بادشاہت کا ذکر ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم جزا کے، متواتر قرات ہے مالک، مالک اور ملک دونوں قرات صحیح ہے، اور دونوں رب العزت کے لیے استعمال ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، وہاں بھی ناس کتی ملک، یہاں بھی مالک۔ ملک اور مالک میں یہ فرق ہے، مالک عیان میں تصرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز آپ کی ملکیت میں نا اس کے لیے مالک استعمال ہوتا ہے، اور ملک امر و نہی ان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے مالک اور ملک میں۔ مالک استعمال ہوتا ہے تصرف عیان میں، تصرف عیان، جو چیزیں انسان کسی کی ملکیت میں ہوتی ہے، گھر انسان کی ملکیت ہے، جو چاہے کرے، مالک ہے۔ کانا پھر انسان مالک ہے، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنی چیزیں۔ اور ملک تصرف امر نہیں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے بادشاہ امر نہیں کرتا ہے، احکامات جاری کرتا ہے، مختار کل متصرف کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالی مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، عیان کے بھی مالک ہے، اور امر اور نہیں بھی تصرف کرتا ہے۔ یہ فرق مالک اور ملک میں، سمجھ گئے؟ تو مالک تصرف العیان میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عین چیز میں تصرف کرنا، تو وہاں مالک، اور ملک تصرف الامر و نہیں، بادشاہت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بادشاہ یہ عوام کی جان کے مالک نہیں ہے، چیزوں کو مالک نہیں ہے، لیکن امر نہیں کا اختیار رکھ لیتا ہے نا، مجرم کو سزا دے سکتا ہے، اچوں کو انعام دے سکتا ہے، تو ملک ہے۔ تو ملک کے لیے ملک استعمال ہوتا ہے، اور مالک کے لیے ملک استعمال ہوتا ہے، سمجھے؟ ملک ہیں ملک کے لیے، اور مالک ہیں ملک کے لیے۔ ہاں، مالک جو مالک ہے یوم جزا کے، ایک قید اتفاقی ہے کہ یوم جزا صرف مالک ہے، یعنی آخرت کی دنیا کا مالک نہیں ہے، نہیں۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا میں عارضی طور پر اللہ نے کچھ مخلوقات کو اختیار دے دیے، ہر آدمی بادشاہ بن کر بیٹھا ہوتا ہے دنیا میں نا، چند روزہ اور چند دن کے لیے عارضی طور پر مخلوقات وہ مالک بنی ہوتی ہے۔ انسان مالک ہے، بھارت کے بادشاہ الگ ہے، پاکستان کا الگ ہے، ایران کا الگ ہے، روس کا الگ ہے، افغانستان کا الگ ہے، امریکہ کا الگ ہے، سعودی کا الگ ہے، قطر کا الگ ہے، ہر ملک بادشاہ الگ الگ ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر چند دن کے لیے انسانوں کو بھی اللہ نے کچھ اختیار دے دے، آپ کیا کریں، بادشاہت کر لیں، لیکن دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس میں دوام نہیں ہے، بقا نہیں ہے، ثبات نہیں ہے، چند دن ہے۔ اصل تو آخرت ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں کبھی زوال اور فنا نہیں، ہمیشہ بقا دوام ہے، تو وہاں کسی کو اختیارات نہیں ہے، اس لیے پر مالک یوم الدین، ورنہ اصل دنیا بھی اسی کی ہے، سمجھ گئے؟
کیونکہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور یہاں کی چیزوں کا اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے عارضی طور پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو اختیار دے دے، لیکن وہاں مجال ہے کوئی ہل جائے، وہاں اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے؟ دنیا میں ہر ایک ڈینگے مارتا تھا نا، فرعون کہتا تھا میں ہوں، نمرود کہتا تھا میں ہوں، شداد کہتا تھا میں ہوں، ابو جہل کہتا تھا میں ہوں، چنگیز کہتا تھا میں ہوں، ہلاکو کہتا تھا میں ہوں، سب کہتے ہیں، اور مشرف کہتے تھے میں ہوں، کہاں ہے؟ تو وہاں اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، دنیا میں ہر شخص بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا تھا، اپنی خدائی چلاتا تھا، اپنی مرضی چلاتا تھا، جو اس کا جی چاہتا کر لیتا. آج بتاؤ بادشاہت کس کے لیے؟ مجال ہے کسی میں کہیں دم خم ہو وہ کہے کہ میں ہوں، وان مجال ہے کسی کو؟ تو پھر رب العزت کی طرف سے اعلان ہو للہ الواحد القہار، بادشاہت اسی کے لیے. تو یہ قید اتفاقی اعتراضی نہیں ہے، صرف یوم جزا قیامت کا مالک ہے، یہ دنیا کا مالک نہیں ہے. نہیں، دنیا بھی اسی کی ہے، آخرت بھی اسی کی ہے، یہاں کے بادشاہت بھی اسی کے لیے، وہاں کے بادشاہ بھی اسی کے لیے. قل اللہم مالک الملک، شہنشاہ مطلق، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ دے دیں، وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. دیکھو دنیا چونکہ عارضی ہے، اور دنیا کی سلطنت و بادشاہت عارضی طور پر چند دن کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. دنیا کے مختلف کونوں میں ہر آدمی بادشاہت کر لیتا ہے چند دن کے لیے، چونکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں کی سلطنت و بادشاہت ہمیشہ رہنے والی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو وہاں کسی کے اختیارات نہیں ہوں، وہاں سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین. اصل تو اشارہ کہ اصل تو آخرت دنیا نہیں ہے، دنیا کچھ بھی نہیں. ایک خواب حال دنیا را پرسید مز فرزانہ، گفت و بادست یا خوابست یا افسانہ. کیا دنیا؟ کچھ بھی نہیں، آگے خود آیت آنے والی. دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے جیسے کہیں ایک سال کے مقابلے میں ایک سیکنڈ ہو، کیا حیثیت اس کی؟ کچھ بھی نہیں، ایک خواب ہے. حال دنیا را پرسید مز فرزانہ. میں کسی عقل مند سے پوچھا کہ دنیا کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ گفت و بادست. اس نے کہا ایک ہوائیں چلتی ہے، جبھی ہوا چل گئی، بارش ہو گئی، روڑیں کیا ہیں، سیلاب کا منظر پیش کر رہے ہیں، تھوڑی دیر ختم. گفت و بادست یا خوابست، انسان خواب دیکھتا رہتا ہے. اب وسیم خواب دیکھا، شادی ہو گئی، ولیمہ کھلا رہے ہو، ہوائی جہاز میں سوار ہو، بیگم ساتھ بیٹھی ہوئی، دنیا کی سیر ہو رہی، سیاحت ہو رہی ہے، دبئی پہنچا، وہاں امریکہ پہنچا، سوچ خواب دیکھ رہے. جب بیدار اٹھا دیکھے بستر میں ایک کٹمل ایک مچھر ہے، وہاں خواب دیکھ رہا تھا. لینڈ کروزر گاڑی میں پھر رہا ہوں، مزے کر رہا ہوں، اوپر کے ہوائی جہاز سفر کر رہا ہوں، دنیا کا مزے. جب اٹھ گیا تو ایک کٹمل ایک بستر، ایک مچھر اوپر سے گھوم رہا ہے. وہ خواب کہاں گئے سمجھ، وہ محلات، وہ بنگلے، وہ جائیداد جو اس نے خواب میں دیکھے تھے، کیا ہوا؟ جب بیدار اٹھا تو کچھ بھی نہیں، اور ناظم ڈنڈا لے کر سر پہ کڑا، اٹھ نماز کو. یا خواب حال دنیا را پرسید مز فرزانہ، گفت یا خوابیس یا بادیس یا افسانہ. یا کسے کہانی، محفل چلتی واہ واہ، کسے محفل ختم ہو گئی، سب کچھ ختم. یہ مثال دنیا کی، سمجھ رہے؟ اصل تو آخرت. انسان 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، یہ ایسے انسان کو خواب دیکھتا ہے، تھوڑی دیر اٹھ کے 3-4 گھنٹہ خواب ہے، 20 گھنٹہ بیداری ہے، اٹھ کے تو کچھ بھی نہیں. یہ انسان جب موت کا جھٹکا لگتا ہے نا، جو قبر میں پہنچتا ہے، وہ کچھ اصل تو زندگی بھی شروع ہو. یہ تو اس لیے فرما کہ مالک یوم، اصل تو وہی ہے، وہاں کسی کے اختیار نہیں چلتا. انبیاء و مرسلین ہر شخص کہیں گے اللہم نفسی نفسی، ہر ایک کو اپنی ذات کی فکر ہوگی، وہاں کسی کی مرضی، کسی کے اختیار نہیں چلتا. ہاں دنیا تو وقتی طور پر کیا ہے، کوئی بادشاہ بن کر بیٹھا، کوئی وزیر ہے، سمجھ رہے ہو، ریاستیں تقسیم ہے، ہر شخص خدا بن کر بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ عارضی ختم ہونے والا ہے. تو ان کا کہ نہ ہونا نہ ہونا سب برابر ہے. اور دنیا قلیل والقلیل والمعدوم والمعدوم لیس بشیء، کوئی حقیقت ہے نہیں. اصل تو آخرت.
یوم الدین، یوم تو عام طور پر کہ ہیں کہ اصل حقیقت میں نا صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک، لیکن مجازن مطلق وقت کے لیے یا مجازی معنی مراد مطلق وقت، دن کو بھی شامل ہے اور رات کو بھی شامل ہے، پورے وقت کو شامل ہے۔ اور یوم کا حقیقی معنی تو کہ ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، ضوء النہار دن کو روشنی کہتے ہیں، رات میں دن کہتے ہیں، لیکن مجازن مطلق وقت کے لیے استعمال یا مجازی معنی مراد ہے مطلق وقت۔ اور دین کہتے جزا کو، دین کہتے جزا بدلے کو، وہاں ہر ایک کو بدلے ملے گا، ہر ایک کو۔ کما تو دین تو دان، جیسے حدیث آپ نے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ حدیث نقل کی، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی آپ سے نیکی کرتا ہے نا، آپ 20 سال کے بعد دیکھو آپ پھر وہی آدمی آپ سے میرے ساتھ احسان کر دیتے، یار مشکل وقت میرا ساتھ دیا تھا۔ نیکی کبھی پرانی، والاسم لا ينسى، گناہ بلائے نہیں جاتا۔ ایک آدمی تیرے ساتھ غداری کر، دھوکہ بازی کرے مشکل وقت میں، تو 20 سال بعد اس کو دیکھے وہی بے ایمان، یار اس نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیتے۔ البر لا یبلا والاسم لا ينسى والدیان لا يموت، ہوئی بدلہ ختم نہیں ہوتا، اس کو صلہ نعم مل جاتا ہے۔ والدیان لا يموت، دیان دین کے معنی میں۔ فکن کیف ما شئت، اب رو جس طرح چاہو، کما تدین تدان، روح المانی اس آیت کے ذیل۔ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی تیرے ساتھ نیکی کرتا رہتا، جب بھی وہ تیرے ساتھ آپ کو نیکی یاد آ گیا، مشکل وقت میرا ساتھ دے دیتا، میں آپ کو غلام ہوں۔ والبر والاسم لا ينسى، گناہ بلایا نہیں جاتا۔ ایک آدمی تیرے ساتھ بے وفائی کرے، غداری کرے، اس کے بعد جتنے بھی آپ کو خوش کرے، بس آپ کو وہ دن یاد ہو گیا، بس مشکل وقت میرے ساتھ نہیں دیتا۔ بے وفائی کی تھے، غداری کی تھے، اس نے عین موقع پر مجھے نقصان پہنچا دیتا، بس چھوڑے، بس اپنی جگہ میں بیٹھو۔ والبر لا ينسى والاسم لا ينسى والدیان لا يموت، یہ جزا اور بدلہ پرانا نہیں ہوتا، مرتا نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ سے احسان کرتا ہے، اس کو بدلے دو۔ والدیان لا يموت، کن کیف شئت، جس طرح ہو جاؤ، کما تدین تدان، جیسے آپ لوگوں کے ساتھ کے سلوک کرو گے اسی طرح سلوک کیا جائے گا۔ آپ اچھے بدلہ دو، وہ بھی اچھے بدلہ دے دیں گے۔ آپ برائی کرو گے تو بھی تیرے برائی سے پیش آئیں گے۔ کما تدین تدان، یہ تو دین کہتے ہیں کہ جزا اور بدلے۔ تو یوم القیامہ نہیں فرمائے، یوم الدین فرمائے۔ تو اللہ مالوسی نے فرمائے چونکہ نا دین کے اندر احوال قیامت سب شامل ہے، بالکل حشر کی زندگی، حساب کتاب سے پہلے، حساب کے ودا کے بعد، سب کو ذکر ہے۔ دین جامع لفظ بنسبت کس کے؟ قیامت کے، اسے لفظ قیامت کو چھوڑ کر اور کہیں یوم الدین استعمال فرمائے، وہاں ہر ایک حساب کتاب مل جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، کسی کو بدلہ مل جاتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، جیسے پاکستان ہوتا رہتا، سمجھ رہے ہو؟ اس پاکستان کے قانون کیا ہے؟ بس مکڑی کی جال ہے، مکھی سے پھنس جاتی ہے، لیکن کہیں چپلی نکل جاتی ہے، چوہا نکل جاتا ہے۔ تو دنیا میں ہوتا رہتا ہے، کتنے لوگ مظلوم ہیں، کتنے لوگ مظلوم ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ ایک مجال ہے کوئی پوچھنے والا، ظالم مزہ کر رہا ہے اور مظلوم رو رہا ہے، ناحق لوگوں کے مال ہڑپ ہو رہے ہیں، کھا رہے مزے کر رہے، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ تو ایک دن ایسا ہونا چاہیے نا کہ ظالم سے مظلوم کا حق دیا جائے، اس کو ظالم جو ظلم کے تو اس کو اپنے کیے کی سزا اس کو ملنی چاہیے، اور مظلوم کا حق اس کو ملنا چاہیے۔ ایسا دن ہونا چاہیے، اور وہ ہے قیامت کے دن۔ دنیا میں تو نہیں ہوتا، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا، کوئی خوش ہے کوئی غمگین ہے، کوئی ظالم ہے کوئی مظلوم ہے، کوئی بادشاہ ہے کوئی بھیک مانگنے والا، کوئی کس حال میں کوئی کس حال میں۔ لوگ اپنی مرضی سے کچھ کر رہے ہیں، وہاں جا کر پتہ چلے گا، صرف وہ مالک یوم الدین۔ دنیا میں بادشاہ ہوتے، کون سا بادشاہ ہے؟ ایک زمانے حال کے بادشاہ، ان کو انسان کہنا بھی کفر ہے۔ جیسے ہمارے فتاوی کتابوں میں شارحین لکھا کہ ہمارے زمانے کے بادشاہوں کو عادل کہنا کفر ہے، عادل کہنا کفر ہے۔
میں کہتا ہوں ہمارے زمانے کے بادشاہوں میں انسان کہنا کفر ہے. ہمارے زمانوں کے بادشاہوں کے لیے متنبی نے خوب کہا ہے، انشاءاللہ آپ شعر پڑھو گے کافور کے بارے میں جو کہتے ہیں قد ضل قوم باسنامہم اما بذکر ریاح فلا وتلک سموت وزانات کن اذا حرکوا فضا او حزا. یہ اشعار اس نے کافور کے بارے میں کہا ہے، لیکن پھر آئیں گے زمان حال کے حکمرانوں کہ کچھ مقولہ سے کچھ لوگ گمراہ کے بت پرستی کی وجہ سے اور کچھ لوگ گمراہ کے کافور جیسے بادشاہ کو بادشاہ بنانے کی وجہ سے. کافور بتوں میں کیا فرق ہے؟ کافور بتوں میں یہ فرق ہے کہ بت نہیں بولتے، وہ دل کا سموت وہ زانات کن، وہ خاموش تھے، یہ بولنے والا ہے. اذا حرکوہ فضا اور بینگ بینگ کا آواز میں کچھ بھی نہیں. کافور میں بتوں میں یہ فرق ہے بس، وہ دل کا سموت وہ زانات کن. اس نے تو اپنے زمانے کے بادشاہ کے بارے میں کہا تھا. 352 متنبی وفات پہ دیکھ رہے 34 صدی کے آدمی اس زمانے کے کافور کے بارے میں کہتے ہیں. تو دنیا میں ہر بادشاہ عادل نہیں ہوتا ہے، عوام کی خدمت کرنے والے نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو. ہر ظالم کو سزا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، مظلوم کو حق دینے والا کوئی نہیں ہوتا، جیسے بالخصوص زمانے حال میں اور خاص کر پاکستان میں. کہاں وہاں تو عدل انصاف ہو، ذرے ذرے کے حساب کو ذرے ذرے کے، سمجھ رہے ہو. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، کما تو دین تو دان. اسے فرمایا کہ مالک یوم الدین، اصل کے اختیارات تو آخرت کے، سمجھ رہے ہو. جو چیز نے کیا ہے اس سطح کے. اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو کہ اس سے پہلے تیرے حساب کتاب ہو جائے. وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، اپنے اعمال خود موازنہ کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس سے پہلے تیرے اعمال کو توڑا جائے نا، اور اعمال میں تیرے صفر ہوں کیا جواب دو. وہاں تو ذرے ذرے کے حساب کتاب ہوگا، سمجھ رہے ہو. جو اس نے کیا ہے اپنے کے کا بدلہ اس کو مل جائے گا. جو بیج جس نے بویا ہے وہی فصل اس کو ملے گی. صرف مالک یوم الدین. دنیا میں ہوتا رہے، دنیا کی زمین وقتی طور پر بٹی ہوئی، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی بادشاہ کو کرے، اور سب کا حق اس کو نہیں ملتا. مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم جزا کے. اب آگے التفات ہے، انشاءاللہ آپ پڑھو گے مختصر معنی میں. یہ عرب میں تفتن یعنی حسن کلام کے لیے اور مخاطب کے ذہن کو بیدار کرنے کے لیے تو ایک فن ہے التفات، یعنی غائب کی صیغہ چھوڑ کر متکلم کی طرف آنا، متکلم صیغہ چھوڑ کر مخاطب کی طرف آنا، مخاطب چھوڑ کر غائب کی طرف جانا، اس کے التفات. یہ پڑھو گے انشاءاللہ مختصر معنی میں، وہاں ایک بات آئے گی التفات کے بارے میں، سمجھ گئے. تو یہاں اب التفات ہے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، بادشاہت اور سلطنت، ان چیزوں کو ذکر تھا کہ سب کچھ کرنے والے وہی، جہان کو پالنے والے وہی ہے. جب سب کچھ ہوئی تو خالق اور مالک معبود بھی ہوئی ہے. اب جب معبود ہوئی اب آگے عبادت کے ذکر ہے. تو اب تک اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی جلالت اور اس کی سلطنت و بادشاہت مختار کل ہونے کا ذکر تھا. تو آگے اب بندہ عبادت کا ذکر کر رہا. اب التفات ہے، ایاک نعبد، الگ اصولوں تو یہ نہیں تھے ایاہ نعبد، ہم اس علاقے اللہ کی عبادت کریں گے. اصول کا تقاضا تو یہ ہے ایاہ نعبد، لیکن التفات ہے غائب کو چھوڑ کر مخاطب کی طرف. یہ پڑھو گے انشاءاللہ مختصر معنی میں. یہ حسن کلام کے لیے بولا جاتا ہے، حسن کلام کے لیے، اور مخاطب کو کہیں بیدار کرنے کے لیے ایسے صیغے آ جاتے ہیں. انشاءاللہ باقی پوری تفسیر آپ مختصر معنی پڑھو گے انشاءاللہ. ایاک نعبد، یہ خطاب بندے کی طرف سے، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے. ایاک ضمیر منصوب کہ منفصل ہے اور تاکید کے لیے، ضمیر منصوب منفصل تاکید کے لیے. تو ترجمہ کیا کرو گے؟ ہم آپ ہی کی عبادت، یا اللہ ہم صرف ہی آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ کے علاوہ کسی اور کے نہیں. ضمیر منفصل تاکید کے لیے یاد رکھنا. ایاک نعبد، یا اللہ اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک،
اے مختار کل، شہنشاہ مطلق، اے ہمارے معبود، اے ہمارے الہ، مشکلات حل کرنے والے، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ عبادت یاد رکھنا، یہ اعلی مراتب خضوع، عاجزی اور طاعت کے بالکل اعلی مرتبہ، اس کی عبادت اعلی مراتب الخضوع، آلوسی کہتے ہیں اعلی مراتب الخضوع، عاجزی، انکساری اور اطاعت کے بالکل اعلی مرتبہ، اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ سمجھ گئے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے۔ عبادت کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، نہ ملائکہ کے لیے، نہ انبیاء و مرسلین کے لیے، نہ مشائخ و پیران طریقت کے لیے، کسی زندے کے لیے، کسی مردے کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ یہ اللہ کی خاصیت ہے۔ عبادت اعلی مراتب الخضوع، خشوع اور خضوع، اعلی مراتب الخشوع، عاجزی کی بالکل اعلی مرتبہ۔ تو آپ اردو میں اس طرح کہیں گے نا، اطاعت اور فرمان برداری کی بالکل انتہا کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ اردو میں یہ یاد رکھیں، اگر روح المعانی کی عبارت یاد نہیں ہوتی بیزابی بھیا رکھو، سمجھ؟ اطاعت اور فرمان برداری کی بالکل انتہا کو عبادت کہتے ہیں، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے خاصیت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی ایک اور کے لفظ استعمال نہیں ہوتا، نہ تعظیماً اور نہ عبادت، کسی صورت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی عبادت ہو، چاہے جانی ہو یا مالی ہو، بدنی ہو، جو بھی ہو، وہ صرف اللہ کی خاصیت ہے۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ کے علاوہ کسی کے نہیں۔ اسے عبداللہ بن عباس ہیں، ایاک نعبد لا نعبد غیرک، لا نعبد غیرک، آپ کے علاوہ کسی کے نہیں، نہ کسی فرشتے کے اور نہ کسی نبی کے، نہ کسی ولی کے، نہ کسی شیخ و مرشد کے، نہ کسی زندے اور نہ مردے کے۔ عبادت کے لائق صرف آپ۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ ضمیر منصوب منفصل تاکید کے لیے اور تخصیص کے لیے، ہاں تاکید بھی اور تخصیص بھی۔ تاکید کا مقصد ہے ہم ہمیشہ عبادت کریں گے، ہمیشہ مرتے دم تک، اور تخصیص کا مقصد صرف عبادت آپ ہی کریں گے، آپ کے علاوہ کسی اور کے نہیں۔ اور تاکید اور تخصیص سفر میں بھی اور حضر میں بھی، خوشی میں بھی اور غم میں بھی